اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور تمام جہان کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی، جس پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، بھارت جو اپنے آپ کو بہت بڑا وریان سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو فن ہاں سمجھتا تھا، بھارت اس کو ایسی منہ کی کھانا پڑی کہ میرے خیال کے مطابق تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور ہونے بھی چاہیے۔ اگر غیرت ہو تو وہ اپنی جو اس کا منہ کالا ہوا ہے، اسی کالخ کے ساتھ وہ ڈوب مرے، لیکن یہ غیرت والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کتنی بار کہہ رہے تھے، بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمسایوں کے ساتھ بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی دوسرے کے ملک میں جا کر دہشت گردی کروانے کی، کیونکہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم تو خود دہشت گردی سے پسے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی میں ہم تو اتنے عرصے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو خود دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہو وہ کیوں دوسرے پر دہشت گردی کرے گا؟ وہ تو دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم اتنا جو دہشت گردی کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ ہم ان لوگوں کو انسان ہی بھی نہیں مانتے۔ یہ جو دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کو انسان بھی نہیں مانتے، ہم ان کو انسانیت سے نکالتے ہیں۔ یہ جو پہلگام حملہ ہوا ہے، پہلگام واقعہ ہوا تھا، اس واقعہ کو جو کرنے والے تھے، ہم نہیں کہتے کہ وہ انسان ہیں، ہم ان کو انسانیت سے ہی باہر کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح ہی مذمت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کرنے والے انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں۔ جو بے گناہوں کو مارتے ہیں، جو بے گناہوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ درندے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ لیکن بھارت اپنے آپ کو فن ہاں سمجھنے والا بھارت ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور بھارت کا جو میڈیا تھا، جسے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، گودی میڈیا، اس کی زبان پر بات ہی ایک تھی، جی مودی بیٹھ گیا، مودی اٹھ گیا، مودی نے آرڈر کر دیا، مودی نے یہ کر دیا، اب پاکستان کو ناکو چنے چبوا دیں گے، اب پاکستان کو اس کی اوقات بتا دیں گے، اب پاکستان روئے گا، اب پاکستان تڑپے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا، جیسے کہ تم پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر فن ہاں آگے ہو، پتہ نہیں کون سے 30 مارحان ہو تم کہ تم یہ کر دو گے۔ اور پھر جب 6 مئی کی رات کو اور 7 مئی کو بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا اور ہمارے سویلین پر جو اٹیک کیا، ہمارے معصوم لوگوں کو مارا، اس کے بعد پھر جب یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر بھارت کا میڈیا جو ہے اس نے جناب ہم نے جناب کراچی فتح کر دیا، ہم نے اتنے شہر پاکستان کے فتح کر دیے، ہم نے جناب جنرل عاصم منیر کو گرفتار کر دیا، شہباز شریف وزیر اعظم اس کو ٹریس کر دیا، وہ بھاگ گیا ہے، وہ چھپ گیا ہے، لیکن ٹریس کر دیا، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ عجیب قسم کے ڈرامے کرتے ہیں، توبہ یا اللہ توبہ، ان کا میڈیا دیکھو تو لگتا نہیں کہ یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لگتا نہیں کہ ان میں کچھ تھوڑا سا بھی سینس ہو، کچھ تھوڑی سی اخلاقیات ان میں ہو، بالکل نہیں لگتا۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس طرح سے تو بہتر ہمارے ادھر گاؤں میں جو لوگ یہ جانور چراتے ہیں نا، وہ بھی اتنا نہیں دوڑتے بھاگتے جتنا یہ بھاگتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی عجیب سٹائل کرتے ہیں، اپنی اوقات بتاتے ہیں کہ ہم اس تربیت کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کی بھی ہے، ان کی فطرت ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی ایسے۔ اچھا، ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ چلو وہ تو سیز فائر ہو گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا لاکھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتی۔ بھارت نے جو کیا، جو بزدلانہ حملے کیے، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، کھڑکا کے رکھ دیا پاکستان نے، اور ایسا بھرپور جواب دیا کہ اس کو اپنی پوری اوقات نظر آ گئی، بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا پاکستان کو
کہ پاکستان اپنا دفاع رکھنا جانتا ہے اور پاکستان کا دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ اپنے وطن کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت کبھی بھی نہیں دے گی، اور اگر کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکالنے کی قوت رکھتی ہے ہماری پاک فوج۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہزاروں سال پہلے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے کہ امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو جب میرے نبی نے کوئی ادھر سے ٹھنڈی ہوا آئی، اور پھر یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اور ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بننے والا یہ ملک ہے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ملک کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رہیں گے اس ملک پر، اور ایسے کان ٹوٹے جو ہیں یہ اس ملک کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ملک سے یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک اور ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں بننے والا ملک ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا اور بڑا گہرا راز ہے۔ یہ بڑا گہرا راز ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہاں سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام چھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اچھا جناب، یہ تو بات ہے، لیکن اسی بات سے بات نکلتی ہے کہ بھارت کا ایک میجر گورو آریہ ہے، اکثر وہ پاکستان کے خلاف بڑے زہر اگلتا ہے، بہت زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف، میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیا سے بھی ایک دو قدم آگے نہیں تو کم سے کم بھارت کا جو میڈیا، گودی میڈیا ہے، اس کے ساتھ قدم با قدم چلتا ہے یہ میجر۔ اس سے کل میں نے ایک پروگرام دیکھا کہ ایک بندے نے اسی کے پروگرام میں، اسی کا اپنا ہی کوئی چینل ہے، اس پر ایک بندہ اس سے سوال کرتا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے مبشر لقمان صاحب ہیں، سینئر اینکر ہیں، انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ اگر ہم بھارت پہ فتح حاصل کر لیں تو کترینہ کیف کیا مجھے مال غنیمت میں مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی نالج کے مطابق میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ مبشر لقمان صاحب بڑے سینئر اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، سمجھدار ہیں، ان کی زبان سے ایسی چیز، ایسے الفاظ زیب نہیں دیتے۔ یہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں یہ ایسی باتیں کریں تو بات تو خیر غلط ہی ہوتی ہے، لیکن چلو لونڈے لپاڑے کر بھی لیں، لیکن اس طرح کا سمجھدار بندہ، سینئر بندہ ایسی بات کرے تو وہ زیب نہیں دیتا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس میجر گورو آریہ، اس نے اس بندے سے کہا، جو پوچھنے والا بندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے اس لیے اس نے ایسی زبان استعمال کیا کیونکہ پاکستانیوں کی فطرت ہے۔ تو میجر نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان والا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے اسلام میں ہے، ان کے اسلام میں یہ چیزیں ہیں کہ عورتوں کو اٹھا لینا، لونڈیاں بنا لینا، مطلب کہ اسلام کو بڑا برا کر کے پیش کرنے کی اس میجر نے کوشش کی۔ اس حوالے سے ہم ایک قاری صاحب کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر ایک پروگرام کریں گے اور اس میجر کو پورا جواب دیں گے، کیونکہ ہم اتنا علم، اتنی نالج نہیں رکھتے جتنی عالم دین جو ہیں ہمارے علماء کرام ہیں وہ رکھتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں عورت کو بہت مقام دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلام سے پہلے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کرا دیا، اور یہاں تک بتا دیا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کو رحمت بنا دیا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، رحمت برسے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عورت کو ایک مقام دیا، عورت کو ماں کا رتبہ دیا، اور ماں کے قدموں میں جنت کا مقام دے دیا اسلام نے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ میجر وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ساری بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ
پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننا اور ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بننا، اس کے پیچھے راز ہے۔ تو اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے آج سے نہیں کرنے لگے، یہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، طویل عرصہ ہو گیا ہے یہ اس مشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور بڑی حد تک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری ناچاکیوں کی وجہ سے، ہماری ہوس کی وجہ سے، ہمارے لالچ کی وجہ سے یہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا کہ 57 ملک ہیں اسلامی، اس وقت ہمارا مقام کیا ہے؟ اس وقت بھی ہم سب بہادر سپر پاور امریکہ کو مانتے ہیں۔ امریکہ اگر ایک ہمارے لیے اچھی بات کر دے تو ہم واری واری جاتے ہیں، 10 بار وہ ہمیں چھتر مار لے، ایک بار ہمارے لیے کوئی اچھی بات کر دے تو ہم واری واری جائیں گے۔ اب اس پورے واقعہ میں جب جو یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو واقعہ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں امریکہ کا کردار، آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے سیز فائر ہوا ہے، سیز فائر ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہوا، اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم نے شکریہ بھی ادا کیا امریکہ کا۔ لیکن جب بھارت اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں چور تھا اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پہلے کوئی ثبوت دیں، وہ بالکل کسی ثبوت کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف دھمکیوں پہ اترا ہوا تھا۔ تو امریکہ صاحب بہادر خاموش تھا۔ جب پھر اس نے 6 مئی کی شام کو اور 7 مئی تک اس نے جب بزدلانہ حملہ کیا اور ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا، امریکہ صاحب بہادر خاموش تھا۔ بھارت نے 80 ڈرون بھیجے پاکستان میں جنہیں ہماری پاک فوج نے نیست و نابود کر دیا، لیکن امریکہ صاحب بہادر خاموش تھا۔ جب پھر پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی ہوئی، جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر امریکہ صاحب بہادر نے کہا نہیں 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 چھڈو 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 جی چھڈو، لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، راضی نامہ کرو۔ آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں، اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ بات وہی ہے کہ وہ ہمیں 10 چھتر مارے گا اور ایک بار ہمیں شاباش دے دے گا یا ہماری تعریف کر دے گا تو ہم وہ اپنے 10 چھتر بھول جائیں گے اور ایک شاباش کو لے کر ہم بیٹھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی لڑائی، چلو 2-3 بار یاد آ گیا اسے کہ صلح کرانی چاہیے۔ کتنے عرصے سے فلسطین پر ظلم و بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، ادھر یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ادھر نہیں کرتے، ادھر نہیں یہ کہتے کہ چھوڑو چھوڑو لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ہماری تو ناقص سی سوچ ہے، ہم تو اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے، ہم اپنی سوچ کے مطابق یا اگر جائیں بھی تو ہم کر کیا لیں گے، یہ سوچنے والی چیزیں تو بڑوں کی ہیں۔ اور ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھیں اور سوچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔